علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچرر اردو برائے PPSC ٹیسٹ نمبر 10 تیار کردہ حکیم محمد وسیم اکرم۔ موضوع افسانوی ادب حصہ دوئم۔ سوالات بازار حسن اور پریم چالیسی منشی پریم چند کے ناول ہیں۔ گوشۂ عافیت منشی پریم چند کا ناول ہے۔ پریم چند کے حب الوطنی کے افسانوں کا آغاز 1906 سے ہوتا ہے۔ حقیقت نگاری، مثالیت، رومانیت پریم چند کی افسانوی خصوصیات ہیں۔ برصغیر کی بعض زبانوں میں ڈرامے کو ناٹک کہا جاتا ہے۔ آغا حشر کو عام طور پر انڈین شیکسپیئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان کا صف اول کا ڈرامہ نگار شیکسپیئر کو مانا جاتا ہے۔ آغا حشر کے ڈراموں کی تعداد 33 ہے۔ آغا حشر کب اور کس علاقے میں پیدا ہوئے؟ امرتسر، 1879۔ آغا حشر کے دور کا آخری ڈرامہ رستم و سہراب۔ ڈرامہ کمپنیوں کا بنیادی مقصد عوام کو تفریح فراہم کرنا۔ اسیر ہرس یہودی لڑکی کس کے ڈرامے ہیں؟ آغا حشر کے۔ شہید ناز کس کا ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کا۔ ڈرامہ انارکلی امتیاز علی تاج نے لکھا۔ انارکلی کس کے جلال و جمال کا آئینہ ہے؟ مغلیہ تمدن کا۔ آغا حشر، احسن اور طالب بنارسی ہندوستانی آسمان کے درخشندہ ستارے ہیں۔ انارکلی کی بڑائی انسانی سطح کو پیش کیا گیا ہے۔ غلام عباس کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1909 میں امرتسر میں۔ غلام عباس نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ لاہور سے حاصل کی۔ غلام عباس نے عملی زندگی کا آغاز کس رسالے سے کیا؟ پھول سے۔ بچوں کا رسالہ پھول کون سا مشہور ادیب نکالتا تھا؟ امتیاز علی تاج۔ سوال نمبر 22۔ غلام عباس انڈیا کے کس رسالے کے ادیب رہے؟ آواز۔ 1947 میں غلام عباس نے پاکستان کے کس رسالے کی ادارت سنبھالی؟ آہنگ۔ غلام عباس کب فوت ہوئے؟ 1982 میں۔ غلام عباس کے افسانوں کے کتنے مجموعے ہیں؟ 3۔ آنندی، جاڑے کی چاندنی کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ غلام عباس کے۔ گوندی والا تکیہ غلام عباس کا ناول ہے۔ صدر ایوب کی کتاب فرینڈز نوٹ ماسٹر کا ترجمہ غلام عباس نے کیا۔ دھنک غلام عباس کا ناولٹ ہے۔ جاڑے کی چاندنی میں 10 افسانے شامل ہیں۔ اوور کوٹ میں غلام عباس نے کس کو پیش کیا؟ ایک نوجوان کو۔ پتلی بائی میں غلام عباس نے کیا پیش کیا؟ بچپن کی محبت کا نفسیاتی جائزہ۔ سرخ جلوس میں غلام عباس نے کیا بتایا ہے؟ سیاستدان اپنے مطلب کے لیے کام کرتے ہیں۔ مکرجی بابو کی ڈائری غلام عباس نے کس کے پس منظر میں لکھی؟ لندن کے پس منظر میں۔ دو تماشے کس کا افسانہ ہے؟ غلام عباس کا۔ دو تماشے کا مرکزی کردار مرزا جبیں قدر ہے۔ فینسی ہیئر کٹنگ سیلون کس کا افسانہ ہے؟ غلام عباس کا۔ قزاقی پریم چند کا افسانہ ہے۔ لاٹری پریم چند کا افسانہ ہے۔ شکوہ شکایت راہ نجات پریم چند کے افسانے ہیں۔ مولوی نذیر احمد 1826 میں پیدا ہوئے۔ مولوی نذیر احمد عقیل نگینہ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ مولوی نذیر احمد کے والد کا نام مولوی سعادت علی خان۔ مولوی نذیر احمد کس کی شاگردی اختیار کی؟ مولوی عبدالحق کی۔ سوال نمبر 45۔ مولوی نذیر احمد تعلیم سے کب فارغ ہوئے؟ 1854 میں۔ مولوی نذیر احمد کو ڈپٹی انسپکٹر کیوں بنا دیا گیا؟ انگریز عورت کی جان بچانے کے صلے میں۔ قانون، انکم ٹیکس، تعزیرات ہند کے تراجم کس نے کیے؟ مولوی نذیر احمد نے۔ 1863 میں علم نجوم کی کتاب کا ترجمہ کس نے کیا؟ مولوی نذیر احمد۔ علم نجوم کا ترجمہ کرنے میں مولوی نذیر احمد کو کتنا انعام ملا؟ 1000 روپے۔ مولوی نذیر احمد دکن میں 1877 میں بلائے گئے۔ مولوی نذیر احمد نے کتنے عرصے میں قرآن مجید حفظ کیا؟ 6 ماہ میں۔ ادبی خدمات کے صلے میں مولوی نذیر احمد کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ مولوی نذیر احمد نے 3 مئی 1912 کو وفات پائی۔ مولوی نذیر احمد کا انتقال فالج سے ہوا۔ نسیم حجازی کا اصل نام محمد شریف۔ نسیم حجازی کا پہلا ناول داستان مجاہد۔ نسیم حجازی کا پہلا ناول 1942 میں شائع ہوا۔ نسیم حجازی نے روزنامہ تعمیر راولپنڈی سے نکالا۔ داستان مجاہد، محمد بن قاسم، انسان اور دیوتا، آخری چٹان نسیم حجازی کے ناول ہیں۔ خاک اور خون، آخری معرکہ اور تلوار ٹوٹ گئی نسیم حجازی کے ناول ہیں۔ غلام عباس نے ادبی زندگی کا آغاز 1925 میں کیا۔ غلام عباس نے ابتدائی تعلیم لاہور سے حاصل کی۔ غلام عباس کب سے کب تک غیر ملکی افسانوں کے ترجمے کرتے رہے؟ 1925 سے 1928 تک۔ غلام عباس کون سے رسالوں کے مدیر رہے؟ پھول اور تہذیب نسواں۔ غلام عباس آل انڈیا ریڈیو میں کب سے کب تک ملازم رہے؟ 1939 سے 1945۔ غلام عباس پاکستان میں کب آئے؟ 1947۔ غلام عباس کا کون سا افسانوی مجموعہ ان کے تمام افسانوں کی نمائندگی کرتا ہے؟ آنندی۔ حقیقت پسندانہ نفسیاتی مطالعہ، اعتدال و توازن کس کی تحریر کی خصوصیات ہے؟ غلام عباس کی۔ اشفاق احمد کو کہانیاں لکھنے کا شوق کس کلاس سے ہوا؟ 8ویں کلاس سے۔
اشفاق احمد کی پہلی کہانی کس رسالے میں چھپی؟ نو نہال۔ اشفاق احمد اردو کے لیکچرار کہاں تعینات ہوئے؟ گورنمنٹ کالج لاہور میں۔ ایک محبت، 100 افسانے، اجلے پھول مہمان، گرم گرم کس کی تصانیف ہے؟ اشفاق احمد کی۔ مقصدیت، معاشرہ کی عکاسی، حقیقت پسندی کس کی اسلوبی خصوصیات ہیں؟ اشفاق احمد کی۔ تحریر میں بے ساختگی، سلاست و روانی، وسعت و مشاہدہ، مطالعہ کس کی تحریر کی خصوصیات ہیں؟ اشفاق احمد۔ اشفاق احمد کس ملک میں لیکچرار رہے؟ روم، اٹلی۔ اشفاق احمد ریڈیو کے کس مشہور کردار سے جانے جاتے ہیں؟ تلقین شاہ۔ کیا اشفاق احمد مرکزی اردو بورڈ کے ڈائریکٹر رہے؟ جی ہاں۔ ٹاہلی دے تھلے کس کے پنجابی ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ اشفاق احمد۔ اشفاق احمد کے موضوعات کس قسم کے ہیں؟ معاشرتی زندگی کے مسائل۔ کس مشہور شاعر نے 68 سالہ اردو ادب سے 50 افسانے منتخب کر کے مجموعہ ترتیب دیا؟ روحی کنجاہی۔ کھنڈر شہر دی کوک کس کا پنجابی افسانوی مجموعہ ہے؟ وسیم گوہر۔ پریم چند کس کے افسانے میں بنسی دھر نے کون سا کردار ادا کیا؟ نمک کا دروغہ کا کردار۔ 1 جون 1987 کو کس افسانہ نگار، صحافی اور ناول نگار کا انتقال ہوا؟ خواجہ احمد عباس۔ احمد ندیم قاسمی کا کون سا پہلا افسانہ اختر شیرانی کا رسالہ رومان میں شائع ہوا؟ بت تراش۔ زیتون بانو کو کیا کہا جاتا ہے؟ پشتو افسانے کی خاتون اول۔ مبارک سلطان شمیم کا ذکر زیتون بانو کے کس افسانے میں آیا ہے؟ بانو، پشتو افسانہ۔ حفیظ جلندھری کے کس مجموعے کا تعلق افسانوں کی صنف سے ہے؟ ہفت پیکر۔ 1901 سے 1988 تک محیط۔ روحی کنجاہی کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ بے مثال۔ کھنڈر شہر دی کوک میں کتنے افسانے ہیں؟ 20 افسانے۔ منیر احمد شیخ کے افسانوں کا پہلا مجموعہ لمحے کی بات کب شائع ہوا؟ 1970 میں۔ سوال نمبر 91۔ 1986 میں منیر احمد شیخ کا آخری مجموعہ کون سا شائع ہوا؟ بہتے پانی میں عکس۔ افسانہ نگار سائرہ ہاشمی کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ سنگ زیست۔ خیال، ہیئت اور اسلوب کس صنف کے بنیادی اجزاء ہیں افسانے کے؟ آخری سلیوٹ اور ٹٹوال کا کتا کس کے افسانے ہیں؟ سعادت حسن منٹو۔ جگہ کس کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ہے؟ بلونت سنگھ کا۔ لمبی لڑکی، لاجونتی، گرہن، دانا و دوام کس کے افسانے ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی۔ 1974 میں مسعود اشر کے افسانوں کا کون سا مجموعہ شائع ہوا؟ آنکھوں پر دونوں ہاتھ۔ ستمبر 1939 سے ستمبر 1947 تک کس نے 11 افسانے لکھے؟ حسن عسکری نے۔ فرانسیسی ادب سے متاثر ہو کر حسن عسکری نے کون سا افسانہ لکھا؟ گٹھلیوں کے دام۔ مئی 1990 میں کس افسانہ نگار کا انتقال ہوا؟ منیر احمد شیخ کا۔ 100 سوالات مع جوابات مکمل ہو چکے ہیں۔ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔